recognized Jerusalem as the capital of Israel. پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام، کرد خون صلاح الدین ایوبی، اس نے واپس لیا۔ ہر دور میں مسلمانوں کو ایک صلاح الدین ایوبی کی ہمیشہ ضرورت۔ الناصر صلاح الدین ایوبی بن یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے جو 20 سال تک قائم رہی۔ صلاح الدین ایوبی 1138 میں کردستان کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اب عراق میں شامل ہے۔ 1193 میں دمشق میں آپ فوت ہوئے۔ ان کی قبر مسجد بنو امیہ کے احاطے میں ہے۔ شروع میں وہ مسلمان سپہ سالار نور الدین زنگی کی فوج کے ایک کمانڈر تھے۔ وہ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد انہیں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ مصر کی فتح کے بعد فاطمی حکمرانوں نے محلات کو عوام کے لیے کھول دیا، محلات کو تعلیمی اداروں میں تبدیل کیا، مدارس قائم کیے، ان میں طلبہ کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کیا۔ صلاح الدین ایوبی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، ریشم کا لباس کبھی نہیں پہنتے تھے، سادگی سے زندگی گزاری۔ تمام جوہرات اور سونے کے برتن بیت المال میں داخل کر دیے۔ اس ہی زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے یمن فتح کیا تھا۔ نور الدین زنگی کے بعد وہ اسلامی حکومت کے سربراہ بنے تھے۔ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں مشہور ترین جنرل فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی حکومت مصر، شام، یمن، عراق، حجاز کے علاقوں پر تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں صلیبیوں کی متحد افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس آزاد کرایا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں کئی سالوں سے جاری تھیں۔ جب وہ مصر کے حکمران تھے تو اس وقت صلیبی جنگ کے سردار رینالٹ کے ساتھ 4 سالہ صلح ہو چکی تھی، مگر اس کے بعد صلیبی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کو ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو خون خرابے سے اجتناب کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیں، بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے مذاکرات کریں، مگر صلیبی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تیر اندازوں نے تیر برسا کر حملے کا آغاز کیا، منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کی۔ 29 ستمبر کو صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے شہر کی ایک دیوار کو گرا دیا۔ رینالٹ نے صلیبی فوجوں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین نے اس کا تعاقب کیا، حطین میں اسے جا لیا، جہاں پر گھماسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اس میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی قید کر لیے گئے۔ رینالٹ گرفتار ہوا۔ سلطان نے اس کا سر اپنی تلوار سے قلم کیا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ صلاح الدین نے قسم کھائی تھی کہ اس کا سر خود قلم کرے گا۔ اس فتح کے بعد اسلامی فوجیں صلیبیوں کے علاقوں پر قبضہ کرتی گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد 1 ہفتے کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی جنگ میں صلیبیوں کی متحدی فوجوں کو شکست فاش دی۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے، صلاح الدین سے رحم دلی کی اپیل کی۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ فلسطین سے صلیبیوں کا خاتمہ ہوا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبی حکومت بھی ختم ہوئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد یروشلم میں بھی صلیبی حکومت ختم ہو گئی۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا شاندار کارنامہ پایا۔ صلاح الدین نے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا منبر
خود اپنے ہاتھ سے مسجد اقصی میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی پہلے مسلم حکمران ہیں جو 2 مقدس مسجدوں کی نگہبان کہلائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی مسلم حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر عیسائیوں کو امن دی۔ عیسائی زاہرین کو بیت المقدس کی زیارت کرنے کی کھلی اجازت دی تھی۔ عیسائیوں سے اچھا اسلامی سلوک کیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ آخر میں ترک عثمانی فلسطین کے حکمران تھے۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں سے فلسطین میں یہودیوں کی ناجائز حکومت بنی۔ 1967 میں اسرائیل نے عربوں کو شکست دی اور یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا جو اب تک جاری ہے۔